آپ نے یا آپ کے گروپ نے امیدواروں کی نامزدگی کر دی ہے 2023 کے الیکشن کے لیے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ میں نے بتائی، رشید اکبر خان نے بتائی، حمید اکبر خان نے بتائی، وہ بالکل جھوٹی خبر تھی، بغیر تصدیق کے، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اتنی بڑی جھوٹی خبر چلائی۔ ڈھانڈلا نوانی اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، اتحاد ہو رہا ہے ان کا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بکھر ہی ڈومین بننا چاہیے، ان کی اتنی اہلیت نہیں ہے، ان کا صرف ان کی اہلیت ہے کہ کرپشن کرو۔ بکھر کا سیوریج کا 10 سال ہو گئے، وہ وہیں کا وہیں ہے، یہ ان کی اہلیت ہے، یہ ان کی قابلیت ہے۔ 3-4 مہینوں میں ہم نے کام شروع کروایا اور 1 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کروایا۔ پروجیکٹ چلانے کی خواہش نہیں ہوتی، ان کو اس میں سے پیسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ضلع بکھر کی عوام سے میری ایک اپیل ہے، آپ کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں، پارٹی کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ یہاں کوئی لیڈر آ کے آپ کے مسائل حل نہیں کرنے، ہم نہیں کرنے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ آپ اس وقت ہمارا پروگرام سیاسی فگر ود اپنا بکھر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں 1 بار ایڈوائزر وزیر اعلیٰ پنجاب، 1 بار پارلیمانی سیکرٹری، 7 بار MP، 4 بار صوبائی وزیر پنجاب، قائد نوانی اور محاذ سردار سید اکبر خان نوانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا بکر خصوصی ٹائم دیا۔ خان صاحب، سوشل میڈیا پر کل ایک خبر زیر گردش کر رہی تھی کہ آپ نے یا آپ کے گروپ نے امیدواروں کی نامزدگی کر دی ہے 2023 کے الیکشن کے لیے، اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گادی صاحب، میں آپ کا اور اپنے بکھر کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بات ہو سکے۔ میں نے لوکل چینل پہ پہلی دفعہ ہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، میری کبھی اس طرح کی بات میں نے نہیں کی، نہ موقع ملا نہ ہم نے موقع دیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بات سن کے بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑا مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسی جھوٹی خبر لگا دی گئی، پتہ نہیں وہ کس کے کہنے پہ لگائی اور کس انداز میں لگائی، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ ہم نے آج تک اس طرح کی کوئی میٹنگ کی ہے، نہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے تینوں بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے کزنوں سے، کسی سے بھی ہم نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ کیسے الیکشن لڑنا ہے، کس نے لڑنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اور کوئی اس پہ ہماری کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی۔ میں نے پھر اس نیٹ ورک والوں سے، بکھر نیٹ ورک والوں سے بات بھی کی، شکیل حیدر سے، بھئی آپ نے کس سورس سے یہ خبر لے لی؟ میں نے بتائی، رشید اکبر خان نے بتائی، حمید اکبر خان نے بتائی، اور یا کسی ہمارے پارٹی کے ہیڈ نے کوئی بات کی اور یہ ہمارا سورس ہے۔ میں نے کہا سورس تو ہم ہیں۔ وہ بالکل جھوٹی خبر تھی جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہم نے آج تک، ابھی تک اگلے الیکشن کی کوئی بات کی ہے۔ ہم نے گھر میں بھی بات نہیں کہ بھئی کوئی اس طرح کی بات ہم نے کی ہو، کیا کیسے لڑنا ہے، ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اور مجھے ان کے اوپر اس چینل پہ بڑا افسوس ہے کہ اس نے پتہ نہیں کسی مخالف کے ہمارے کے کہنے پہ یہ بات کر دی ہے، یا اپنی کوئی ان کی اختراع، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ڈسکشن۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چینل والوں نے بہت زیادتی کی ہے، بغیر تصدیق کے، بغیر کسی وجہ کے انہوں نے اتنی بڑی جھوٹی خبر چلائی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور کسی چینل کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی خبر دے اور بغیر تصدیق کے۔ تو میں نے کل ہی اس کی تردید کی تھی، اور میں نے کچھ چینل پہ دیکھا بھی صحیح، کچھ دوستوں نے میری بات کے بعد اس کی تردید کی، اور آج میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ خان صاحب، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس میں ڈھانڈلا نوانی اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، اتحاد ہو رہا ہے ان کا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ مجھے تو اس میں ابھی تک کوئی حقیقت نہیں لگتی، نہ ہماری کوئی بات ہوئی، نہ کسی لیول پہ بھی، نہ مطلب اس کی
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی کوئی بات ہوئی ہے، نہ کسی سے بات ہوئی ہے، نہ ہوئی، پتہ نہیں یہ کس طرح سوشل میڈیا پہ یہ بات آ گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیا اور جھنگ ڈویژن بنائے جانے کے حوالے سے ڈسکس ہو رہے ہیں، کیا بکھر میں اتنی اہلیت نہیں ہے یا بکھر کا اتنا حق نہیں ہے کہ اس کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے؟ ہم تو اس حق میں ہیں۔ میں نے جب لیے کا کہا تو میں نے اس کی پوری پرزور مذمت بھی کی اور مخالفت کا بھی کہا۔ ہم تو ہمیشہ اپنے بکھر کو اپ گریڈ کرنے کا ہمارا مشن ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ بکھر ہی ڈویژن بننا چاہیے جب بھی بنے۔ تو ابھی یہ باتیں میں نے سنی بھی ہیں، میں نے پڑھی بھی ہیں، بھی دیکھی بھی ہیں کہ یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اب یہ جو صوبے میں اقتدار میں ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اپنے ضلع کو اوپر لے جاتے ہیں کہ پھر سرگودا سے یا میاں والی سے لے کے پھر لئیے کے پیچھے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے ایک ایم پی اے کہتا ہے بھی لیا ٹھیک ہے، اب جھنگ ڈویژن کی بات بنی ہے تو ایک اور ایم پی اے نے کہا جی وہ جھنگ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی وہ دوسروں کو کہتے ہیں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ خود اس پہ کیوں نہیں ہو؟ ان کی اتنی اہلیت نہیں ہے، ان کا صرف ان کی اہلیت ہے کہ کرپشن کرو، لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرو، انتقامی سیاست کرو اور لوٹ مار کرو۔ یہ ان کی جو ہے مشن ہے سیاست کا۔ ان کا یہاں کی عوام کی بہتری کا یا اس ضلع کی بہتری کا کوئی مشن نہیں ہے۔ ان کی ہے کہ ہماری جیب گرم رہے اور غریب لوگوں پہ اور جو عام آدمی ہے اس پر انتقامی سیاست کی جائے، ان پر جھوٹے پرچے کرائے جائیں، ان کے ٹرانسفر کرائے جائیں۔ ان کا صرف یہی ان کا مشن ہے دونوں ایم پیوں کا کہ ہم نے یہاں اپنی آپ کو منوانا ہے، لوگوں کے اوپر تشدد کر کے، لوگوں کا حق مار کے اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کے جھوٹے پرچے کرا کے۔ یہ ان کو پتہ چلے گا جس دن الیکشن آئے گا، ان کو پتہ چلے گا یہ اتنی انتقامی لوگوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، سینکڑوں ہزاروں کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتیاں کی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کرائے ہیں اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ان کو سمجھ لگ جائے گی جو اس شو میں ہیں کہ پی ٹی آئی آئے گی تو ہمیں جتا دے گی۔ اب یہ الیکشن جو ہے نا، یہ جذباتی الیکشن نہیں ہوگا، یہ روایتی الیکشن ہوگا اور ان کو اپنی کارکردگی کا حساب دینا پڑے گا اور جو انہوں نے انتقامی سیاست کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو انہوں نے کرپشن کی ہے، ایک سڑک یا سولنگ کے لیے انہوں نے ایک اس جگہ کے لیے 3 محکموں سے ٹینڈر لگوائے ہیں اور ان سے یہ پیسے لے کے کھا گئے ہیں۔ اور یہ جو عوام کا پیسہ تھا، جو اس ضلع کا ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا، یہ انہوں نے ہڑپ کیا ہے اور کھا گئے۔ یہ ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ان کی کارکردگی ہے، عرصہ دراز سے یہ چل رہا ہے بکھر کا سیوریج کا، 10 سال ہو گئے، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ یہ ان کی اہلیت ہے، یہ ان کی قابلیت ہے۔ ہم نے سپر شروع کروایا، 3-4 مہینوں میں ہم نے کام شروع کروایا اور 1 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کروایا، جو 1 ارب روپے کا تھا، جو آج تک اس ضلع کی تحفظ کا ضامن ہے وہ۔ تو یہ سیوریج آج تک نہیں چلا سکے، چلا اس لیے میڈیکل کالج بھی تھا جو آپ لے کے آئے تھے، نہیں اس لیے نہیں چلا سکے کہ ان کو پروجیکٹ چلانے کی خواہش نہیں ہوتی، ان کو اس میں سے پیسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ سوائے ان کا کرپشن اور انتقامی سیاست سے ان کا کوئی مشن ہی نہیں ہے۔ میڈیکل کالج آپ لے کر آئے تھے، ہم نے جو پروجیکٹ بنائے، اب وہ میں سن رہا تھا ایک ایم پی اے صاحب پر فرما رہے کہ 2024 میں انشاءاللہ یہ میڈیکل کالج بن جائے گا۔ 2023 میں الیکشن ہونے ہیں، 24 میں پتہ نہیں کون ہوگا۔ اب عوام یہ سمجھدار ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم 23 کے الیکشن میں کہیں کہ ہم جی وہ میں نے کہا تھا کہ 24 میں ہم بنا دیں گے کالج، میڈیکل کالج۔
जनाब 2024 में पता नहीं अल्लाह ताला के क्या फ़ैसले हैं, उसके क्या किसको इज़्ज़त देता है। तो ये 24 और 25 जैसे हुकूमतें मंसूबे बनाती हैं ना डेवलपमेंट के 2020 का 2040 का, ये उसी तरह के मंसूबे बना रहे हैं बखर में बैठ के बग़ैर किसी इलेक्शन के। इनकी अहलियत और काबिलियत का अंदाज़ ये है। आपने एक बार असम्बली में कहा था हम नहीं होंगे तो ये असम्बली भी नहीं रहेगी, और वैसे वो आप नहीं रहे और बुज़दार हुकूमत ख़त्म हो गई। अब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल कर सकेंगे, जबकि आज मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की ज़ारा नकवी ने भी परवेज़ इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? अब मैं इस पे कोई डेफिनेट बात तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा इस वक्त शायद एतमाद का वोट लेना। मुश्किलात हैं उनके लिए, वो उसको किस तरीके से अबूर करते हैं इन मुश्किलात को, ये लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना बखर इसमें मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपके नेटवर्क से के तवज्जो से। ज़िला बक्कर की आवाम से मेरी एक अपील है कि उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पिछले कुछ इतने अरसे से ये देख रहे हैं, तमाम ग्रुप जो इलेक्शन में हैं या इलेक्शन लड़ते हैं या सियासत में हैं, उनकी कारकर्दगी और उनकी दयानतदारी। यहाँ बक्खर की जो इलेक्शन लड़ना या सियासत है, इसका निज़ाम कुछ मुख्तलिफ है। वो इस तरीके से कि यहाँ गरोही सियासत है, लोग ग्रुपों में इलेक्शन लड़ते हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं फ़लाँ पार्टी को वोट देता हूँ, तो वहाँ वो पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं तब्दील करती, कैंडिडेट वही हैं जिनकी कारकर्दगी आपको पता है। आप कैंडिडेट को देख के फ़ैसला करें, पार्टी को देख के फ़ैसला ना करें कि उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी दयानतदारी है या उनकी बददियानती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि बाद में आपको ना पछताना पड़े। अभी जो इलेक्शन हुआ ज़िमनी, अब हमारे दोस्त इस बात पे पछतावा है कि हमने गलत वोट दिए, क्योंकि आगे कैंडिडेट यही हैं जो आपके सामने हैं। इन कैंडिडेटों ने आपके साथ डील करना है, उनकी डीलिंग किसी और पार्टी में भी वही थी, इसमें भी यही होगी। यहाँ कोई लीडर आके आपके मसाइल हल नहीं करने, हम नहीं करने हैं। आपको पता है कि निवानी ग्रुप के जो लोग हैं वो किस तरह दयानतदारी और रात दिन खिदमत करते हैं, और जो दूसरे लोग आपके हैं हमारे अपोनेंट हैं वो किस दयानतदारी, कितने बददियानती से वो काम करते हैं, कितने लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, फिर अपना वोट का फ़ैसला करें कि कौन हकदार है। यहाँ लोकल आपका अवाम का तो वास्ता ये लोकल लीडरशिप के साथ है ना। तो अगर वो कोई पीटीआई में जीतेगा तो उसका रवैया या उसकी आदतें तो नहीं बदल जाएंगी, उनको तो यही इसी तरीके से इन्होंने डील करना है। तो मेरी ये बक्खर की आवाम को अपील है कि आप ज़रूर शफ़क़त फरमाएँ और वोट देते हुए ये गौर करें कि मौजूदा लीडरशिप जो है ज़िले की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप वोट कास्ट करें। आप जो बाहर के हैं वो बाहर जो इलेक्शन लड़ते हैं वो उधर होते हैं, इधर हम और दूसरे हैं, उनमें आप मवाजना ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बखर खुसूसी टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आपने सुना सईद अकबर खान नवानी साहब का कहना था कि कल वाली जो सोशल मीडिया पर खबर ज़ेर गर्दिश है, अभी तक उस हवाले से हमारी किसी भी सतह पर मीटिंग नहीं हुई, ना ही हमने अभी तक ख़ानदान में बैठ के अभी तक बात हुई, और ना ही हमने अपनी किसी इत्तेहादी के साथ बात की है, और ना ही अभी तक हमने ज़िला की किसी भी सीट पर कोई नामजदगी की है। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी, कैमरामैन वसीम अशरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।